اس دعوی محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، آپ کے طریقہ کے مطابق زندگی کو بسر کیا جائے۔ اب اگر کوئی شخص بغیر اطاعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صرف دعوی محبت کرے اور اس بات کا اعلان کرے کہ میں تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ سچی محبت کرتا ہوں، تو پھر یاد رکھیے وہ شخص بھی اپنے دعوی محبت کے اندر جھوٹا شخص ہے۔ سچا صرف وہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، آپ کی فرما برداری کرتا ہے۔ جو شخص نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کرتا، آپ کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ اپنے دعوی محبت کے اندر جھوٹا شخص ہے۔ اور یہ اطاعت اتنی ضروری ہے کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میں رات کو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن دریائے رحمت جوش کے اندر آیا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ربیع مانگ، کیا مانگتا ہے، سوال کر کیا چاہیے، جو مانگے گا تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت ربیع بن کعب فرماتے ہیں کہ جب دریائے رحمت جوش کے اندر آیا تھا، مجھ سے جب یہ سوال ہوا، یہ حکم ہوا کہ ربیع مانگ کیا چاہیے، میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میرا رب قیامت والے دن جنت میں بھی مجھے آپ کی خدمت میں ہی رکھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ربیع، اگر تو یہ چاہتا ہے تو اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا کام ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کثرت سجود کے ساتھ اس معاملے میں تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ اب وہ شخص جو رات دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے اندر اپنا وقت گزارتا ہے، جن کو صحابیت کا درجہ حاصل ہوا، ایک ایسا شخص کہ جنہیں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا، اگر ایسے شخص سے اللہ کے محبوب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عمل کے بغیر کوئی کام نہیں بنتا، کثرت سجود کے ساتھ اس معاملے میں میری مدد کرو کہ کل بروز قیامت تم جنت میں جا سکو اور میری رفاقت کو پا سکو۔ گویا اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، تو پھر شریعت پہ عمل کرنا ہوگا۔ عمل کے بغیر رفاقت ملتی بھی نہیں، اور جو اس بات کا دعویٰ کرے وہ اپنے دعویٰ کے اندر جھوٹا شخص ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میرے صحابہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ شخص جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو نبی رحمت امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، جس نے اپنی زندگی کو میرے طریقہ کے مطابق گزارا، جس نے اپنے شب و روز کو میری سنت کے اندر ڈال لیا، جس کے پیش نظر دنیا کی عارضی عزت بھی تھی، جس کے پیش نظر اولاد کی، مال کی فکر، اولاد کی خواہشات، نفس کی خواہشات تھی، لیکن اس نے ہر چیز کو قربان کر دیا، ہر چیز کو پس پشت ڈال کے اس شخص نے میری سنت کو اپنایا، میرے طریقے کو اپنایا، میری احادیث پہ عمل کیا، میری زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنایا، میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی۔ ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری اطاعت نہ کی، میری فرما برداری نہ کی، میرے طریقے پہ نہ چلا، تو ارشاد فرمایا کہ وہ انکار کرنے والوں میں سے ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ بروز قیامت جہنم ہوگا۔